جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے کچھ تھوڑا سا ڈیفرنٹ آپ کو لگے گا۔ بے شک سب لوگوں کو کچھ نہ کچھ اس کے بارے میں علم تو ہوتا ہی ہے، اور آپ سب جانتے ہیں کہ اب یہ مہینہ جون سا ہے یہ ہے سفر کا مہینہ، ٹھیک ہے۔ اب اس مہینے کے بارے میں کس ٹائپ کی بدشگونیاں ہم لوگوں نے خود سے پال رکھی ہیں، اس کے بارے میں ہم کچھ جانیں گے، تھوڑا بہت علم لیں گے انشاءاللہ۔ اور میں دعا کے ساتھ شروع کرتی ہوں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، کہ اے میرے رب بے شک مجھے جو تکلیف پہنچی ہے اور تو رحم کرنے والوں میں سے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ کوئی شک اس دعا میں کہ جو بھی تکلیف پہنچی ہے، جو بھی پریشانی مجھے لاحق ہوئی ہے، تو رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ تو اپنے بندے کی بساط سے بڑھ کر کبھی بھی کسی کو تکلیف نہیں دیتا۔ تو جانتا ہے کہ میرے بندے کا سٹیمنا کتنا ہے، وہ کہاں تک اس کو فیس کر سکتا ہے کسی پریشانی کو۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ماہ سفر، یعنی سفر کا جو مہینہ ہے وہ کیا ہے، اس کے اندر ہم نے کون سی بدعات پال رکھی ہیں۔ اچھا، جیسے اب میں آپ سے پوچھوں کہ اسلامی کیلنڈر کے لحاظ سے کون سا مہینہ ہے، تو یقیناً آپ سب جانتے ہیں کہ یہ مہینہ سفر کا ہے، اور سن کون سا ہے، 1125 ہجری۔ سفر کے مہینے میں کوئی بات اگر آپ نے سن رکھی ہو، جیسے محرم کے بارے میں سنا ہوگا، اسی طرح ذی الحج کی فضیلت کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں، رمضان کے بارے میں آپ سب کو پتہ ہے، شعبان کے بارے میں بھی فضیلت آپ لوگوں نے سن رکھی ہوگی۔ لیکن سفر کے بارے میں کون سے عمل کا حکم کے بارے میں سن رکھا ہے آپ نے؟ کس قسم کے عمل ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں جن کے ہم اپنے طور پہ حوالے دیتے ہیں؟ جیسے لوگوں نے سن رکھا ہے کہ اس مہینے میں شادی نہ کرنا، چنے ابال کر محلے میں بانٹ دینا تاکہ ہماری بلائیں دوسروں کی طرف چلی جائیں، آٹے کی 365 گولیاں بنا کر، یعنی 365 کیوں؟ کیونکہ سال کے دنوں کے برابر ہے نا، سال میں بھی 365 ہی دن ہوتے ہیں، پھر ان کو کیا کرنا، تالابوں میں ڈال دینا تاکہ بلائیں ٹل جائیں اور رزق میں ترقی ہو۔ اور کیا سنا ہے آپ نے؟ اور یہ بھی یقیناً سنا ہوگا کہ 311 یا پھر اس سے زیادہ بار سورۃ مزمل کا پڑھنا، اس مہینے کو مردوں پر بھاری سمجھنا اور اس کی 13 تاریخ کو منحوس سمجھنا۔ اب آپ خود دیکھیں کہ جیسے میں آپ کو ریسنٹلی کا ہی واقعہ بتاتی ہوں، کل کا ہی، کہ چنے بوائل کیے۔ اب آپ بتائیں کہ یہ چنے جو ابلے ہوئے ہیں آپ کسی کے گھر بھیج رہے ہیں بغیر نمک کے، ٹھیک ہے، بغیر کوئی مرچیں وغیرہ ڈالے، کوئی ٹیسٹ بنائے بغیر اس کو آگے بھجوا دینا، وہ کیا کرے گا ان خالی پھیکے چنوں کا؟ مجھے یہ بتائیں یہ کیا ہے؟ میں آپ کو ریئل واقعہ بتاتی ہوں کہ آج سے کچھ سال پہلے
میرے بھی نیبر میں اسی طرح سے تھیں ایک خاتون، تو انہوں نے بھی، جب انسان لا علم ہوتا ہے نا، بھلے اس نے دینی شعوری طور پہ مسلمان نہ ہوا نا ایسا بندہ، تو وہ پیدائشی طور پہ بھلے ہی مسلمان کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے، توہمات میں پڑ جاتا ہے انسان۔ تو انہوں نے ایسا ہی کیا کہ چنے بھی لازمی آپ نے بوائل کرنے ہیں اور وہ بانٹنے، اور کتنے، 1.25 کلو، جتنے آپ کے گھر کے افراد ہیں ان کے مطابق ایک ایک چھٹانک۔ اچھا، اب یہ جو سوال اٹھا، بندہ وہم میں آ جاتا ہے، اچھا کہ نہیں یہ مردوں پر بھاری ہوگا۔ اس ٹائم میں آپ نے گھر کی کوئی چیزیں، فرنیچر نہیں ہلانا۔ اس ٹائم میں 80,000 بلائیں اترتی ہیں اس مہینے میں۔ اب یہ ساری ایسی باتیں تھیں جو انسان، ایک اچھی بلی عورت بھی مومنہ ہے یا مسلمان ہے، یعنی دونوں ہی مسلمان کی کیٹیگری میں آتی ہیں نا، لیکن وہ کیا ہے، وہ ایک دم سے وہم میں آ جائے، ہائے اللہ، دل تھام کے رکھ دیتے ہیں کہ کہیں ایسا ہو نہ جائے۔ وہ بھی اس کی گرفت میں آ جاتی ہے، وہ بھی ایسا کرنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ کیا تھی؟ یہ جہالت ہوتی ہے، دراصل ہماری دین سے دوری ہوتی ہے، دین سے لا علمی ہوتی ہے، جس کی بنا پر ایسے ہم بہت سارے کام جو ان سے ہیں وہ کر گزرتے ہیں۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ یہ سب باتیں کہاں پہ بیان ہوئی ہیں؟ کہاں پہ بیان ہوئی ہیں؟ لوگوں کی کتاب میں، حدیث میں نہیں ہے، قرآن میں نہیں ہے۔ یہ سب باتیں ایسی ہیں جن کو عورتوں نے صرف سن کے توہمات کا شکار ہو کر اپنا رکھا ہے، اور ان تمام باتوں کی دین میں کسی قسم کی کوئی حیثیت نہیں۔ کیونکہ دیکھیں، اگر آپ جانتے ہیں تو اللہ خالق بکل شیء، اللہ ہر چیز کا خالق ہے، سورج کا، چاند، پہاڑوں کا، دریاؤں کا، زمین اور آسمان کا، میرا اور آپ کا، سب کا خالق۔ ہر چیز اسی کی طرف سے آئی ہے نا، کہ کسی اور کی طرف سے آئی ہے۔ تو ہمیں یہ تمام باتیں بہت غور سے سننی ہیں، اور یہ بہت ہی غور طلب چیزیں ہیں، کیونکہ دیکھیں ماہ و سال، یہ رات اور دن کے آنے جانے، جن کی اصل میں کوئی اصلیت ہے نہیں ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی فرمایا، جو میں نے ابھی آپ کو آیت پڑھ کے سنا دی کہ اللہ خالق بکل شیء، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کا مالک ہے، خالق ہے۔ تو میرا سوال اب یہاں پر یہ ہے کہ اللہ نے دن، رات یا سال، کسی کہاں پہ منحوس کہنے کا کہاں پر ہمیں حکم دیا ہے؟ دیے نہیں۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 12 ہے، کہ ہم نے رات اور دن کو 2 نشانیاں بنایا ہے۔ یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کی پہچان کراتی ہیں نا۔ رات کی نشانی کو ہم نے بے نور اور دن کی نشانی کو روشن بنایا، کیوں؟ تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو، اور تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب جان سکو، اس لیے یہ دن بنائیں، اس لیے یہ نشانیاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھائیں۔ اور کیونکہ یہ دیکھیں نا آپ کہ کیونکہ یہ دن جو ان سے دنوں سے نا مل کر ہفتے بنتے ہیں، اور ہفتوں سے مہینے، اور پھر کیا ہے، سال بنتے ہیں، اور یہ سب کچھ تو ہماری ضرورت تھی نا، ہے نا۔ لیکن اسلامی کیلنڈر، چاند کی یعنی قمری جس کو کہتے ہیں کیلنڈر، چاند کی بدلتی ہوئی حالتوں کی وجہ سے معرض وجود میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج، لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چاند کے گھٹنے یا بھرنے کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے کہ یہ لوگوں اور حج کے لیے اوقات بتانے کا ذریعہ ہے۔ یہ ایک عالمی کیلنڈر ہے، عالمی کیلنڈر ہے، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے یہ اہتمام کر دیا ہے
کہ وہ آسانی سے ان تاریخوں کا تعین کر سکے کہ آج کون سی تاریخ ہے۔ چاند اللہ تعالیٰ کے آپ کو پتہ ہے مقرر کردہ ضابطے کا پابند ہے، اس لیے اس کے گھٹنے بڑھنے سے نہ تو کسی کی قسمت پر کوئی اثر پڑتا ہے اور نہ ہی کسی خاص مہینے کا چاند نظر آنے سے کوئی نحوست کی ابتدا ہوتی ہے، اور نہ ہی کسی کی خوش قسمتی کا آغاز ہوتا ہے۔ ویسے تو ہم دیکھے بھولے ہوئے ہوتے ہیں نا، اگر ہمیں گننا نہیں بھی آتا نا تو چاند کے گھٹنے بڑھنے سے ہم اندازہ لگا لیتے ہیں۔ انسان کی خوش قسمتی اور بد قسمتی کا انحصار کیا سورج اور چاند اور ستاروں کی گردش پر ہے؟ نہیں، بلکہ یہ کس پر ہے؟ یہ انسان کے اپنے عمل پر ہے، کیونکہ اس کی تخلیق کا مقصد تو یہ ہے کہ سالوں کا حساب کیا جا سکے، عبادت کے اوقات معلوم کرنے میں آسانی ہو۔ سورج کے مقابلے میں چاند کی جو تاریخیں ہیں یہ کیا ہوتا ہے، زیادہ ایکوریٹ ہوتی ہیں نا۔ جہاں تک مہینوں کی تعداد بھی اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہے، وہ دیکھیں وہ بھی قرآن مجید میں اللہ نے خود ارشاد فرمایا ہے، ان عدت الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، بے شک مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک اللہ کی کتاب میں 12 مہینے ہیں، اس دن سے جب سے اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ اور ان میں دیکھیں یہ 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ کیا بتایا گیا؟ ان میں جنگ نہ کرو، آپس میں ایک دوسرے کی جان مال کی خصوصی حفاظت کرو۔ ان 4 مہینوں میں عربوں کے ہاں خاص طور پر حج عمرہ ادا کیے گئے، اور وہ آپ کو پتہ یہ کون سے ہیں 4 مہینے؟ رجب، جس میں عموماً لوگ کیا کرتے ہیں، عمرہ کے لیے نکلتے ہیں، پھر ذی القعدہ ہے جس میں ذی القعدہ کے بعد ذی الحج ہے جس میں حج کیا جاتا ہے، محرم ہے۔ ان 3 مہینوں کے کیا ہوتا ہے، حاجیوں کے قافلے آتے ہیں، حج کر کے چلے جاتے ہیں۔ تو پورے عرب کے ہاں کیا ہوتا تھا، ایک کرفیو لگ جاتا، امن کا دورہ ہوتا، اس لیے ان کے ہاں یہ مہینے بڑے ہی اہم ہوتے۔ اللہ نے خود اہمیت بتائی، اور کیا بتایا کہ ان میں اپنے آپ پر ظلم مت کرو۔ پھر ان میں محرم کی خاص فضیلت بتائی،